السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے، اور آگے بھی اگر آپ ایسے ہی اچھے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عناصر کی دوری جماعت بندی، پیریوڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس، اور اسٹینڈرڈ 10th کے لیے مضمون ہے سائنس 1، اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا، اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرام MCGM ورچوئل کلاس روم ممبئی۔ تو اسکول بند ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اس لیے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مینڈیلیف کا دوری جدول، مینڈیلیوز پیریوڈک ٹیبل۔ روسی سائنسداں دمیتری مینڈیلیف نے 1869 سے 1872 کے زمانے میں عناصر کی دوری جدول ترتیب دی۔ مینڈیلیف کے دوری جدول عناصر کی جماعت بندی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مینڈیلیف نے عناصر کی جوہری کمیت کو بنیادی خصوصیات مان کر اس وقت کے تمام معلوم عناصر، جو کہ 63 عناصر تھے، ان کو ان کی جوہری کمیت کی صعودی ترتیب میں سلسلہ وار رکھا۔ ان عناصر کے طبعی اور کیمیائی خواص کے مطابق مینڈیلیف نے عناصر کی دوری جدول تشکیل دی، جو کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج بھی جو ہم پیریوڈک ٹیبل استعمال کرتے ہیں، وہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اس کا بیس یہی ہے، مینڈیلیف کا دوری جدول ہی ہے۔ عناصر کی دوری جدول کی تشکیل کے دوران کیمیائی خصوصیات جیسے عناصر اور ان کے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بننے والے ہائیڈرائڈ اور آکسائڈ مرکبات کا سالمی ضابطہ، اسی طرح کیمیائی خصوصیات اور عناصر اور ان کے ہائیڈرائڈ اور آکسائڈ کے نقطہ پگھلاؤ، نقطہ جوش اور کثافت کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ مینڈیلیف نے معلوم کیا کہ متعین وقفے کے بعد طبعی اور کیمیائی خواص میں مشابہت رکھنے والے عناصر دہرائے جاتے ہیں۔ ان مشابہات کی بنا پر مینڈیلیف نے ذیل کا دوری کلیہ پیش کیا۔ عناصر کے خواص ان کی جوہری کمیت کے دوری تفاعل ہوتے ہیں۔ عناصر کے جو خواص ہے، یعنی عناصر کی جو خصوصیات ہے، وہ اس کی جو جوہری کمیت ہے، اس جوہری کمیت کے دوری تفاعل ہوتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے ہم آگے سمجھیں گے، آگے جب ہم اس پیریوڈک ٹیبل کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو آپ جو ہے اس کلیے کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مینڈیلیف کا دوری جدول کیا ہے۔ تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے روسی سائنسداں دمیتری مینڈیلیف۔ مینڈیلیف کے دوری جدول میں ستون کو گروپ اور افقی قطاروں کو دور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ستون کو جو ہے گروپ کہتے ہیں اور افقی قطار کو دور کہتے ہیں۔ اور مینڈیلیف کے دوری جدول میں اوپر کے حصے میں مرکب کے عام عالمی ضابطے R2O، R2O3 کے ذریعے دکھائے گئے ہیں۔ یہاں R یعنی متعلقہ عنصر ہے، اور آج کے لیے سالمی ضابطے R2O، R2O3 اس طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ نمبرز ابھی نیچے لکھے جاتے ہیں، پہلے اوپر لکھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مینڈیلیف کا دوری جدول۔ آپ دیکھ سکتے ہو دور کتنے ہیں 12، اور گروپ کتنے بنائے گئے ہیں 8۔ سائنسداں کا تعارف۔ دمیتری مینڈیلیف جو ہے سن 1834 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1907 میں یہ وفات پائے۔ سینٹ پیٹر برگ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے عناصر کے مطالعے کے مقصد سے ہر معلوم عنصر کا ایک کارڈ بنا کر اس پر عنصر کی جوہری کمیت دکھا کر جوہری کمیت اور اس کی خصوصیت پر منحصر کارڈوں کی جوڑیاں لگائی۔ اس پر سے عناصر کے دوری جدول کی دریافت ہوئی۔ یعنی کیسے دریافت ہوا عناصر کا دوری جدول، کس طرح سے بنایا گیا، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے عناصر کا جو ہے کارڈ بنایا۔ ہر کارڈ پر جو ہے جوہری کمیت عدد کو لکھا، اور پھر ان کی خصوصیات کے مطابق یکساں خصوصیات رکھنے والے کارڈز کو انہوں نے ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس کے بعد ایک سے ایسی خصوصیات رکھنے والے عناصر کو جو ہے ایک ساتھ ایک گروہ میں رکھ کر انہوں نے دوری جدول کو ترتیب دیا۔ اب یہ جو مینڈیلیف کا دوری جدول ہے، اس کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں۔ تو خوبیاں دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس ترقی پذیر ہے، یعنی سائنس میں ہر دن نئی نئی چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں۔
سائنس میں نئے اور جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بہتر نتائج اخذ کر کے قدیم نتائج کی اصلاح کی گنجائش ہے۔ مینڈلیف کے دوری جدول میں سائنس کی خصوصیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عناصر کے خواص ان کی جوہری کمیت سے دوری تفاعل رکھتے ہیں۔ مینڈلیف کے اس کلیے کا اس وقت کے معلوم تمام عناصر پر اطلاق کرتے ہوئے کہا کہ آج تک حاصل معلومات مکمل نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ بات پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ آج تک جو حاصل معلومات ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ترقی پذیر ہے۔ ہر دن سائنس میں نئے نئے عناصر دریافت ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، لہذا مینڈلیف کے دوری جدول میں درج ذیل خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ نمبر پہلا جو ہے وہ ہے خواص کے مطابق دوری جدول میں مناسب جگہ دینے کے لیے بعض عناصر کی جوہری کمیت کی دوبارہ جانچ کر کے اسے درست کیا گیا ہے، جیسے بیریلیم کے پہلے سے طے کی گئی جوہری کمیت 14.09 تھی، اس کو تبدیل کر کے درست قیمت 9.0 کی گئی اور بیریلیم کو بورون سے قبل رکھا گیا، یعنی نئے عناصر کے لیے بھی جگہ رکھی گئی، اور اگر دوبارہ جانچ کر کے کسی عنصر کا جوہری کمیت چینج ہو گیا، نیا جو ہے اس کا پھر درست قیمت پتہ چل گئی، تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی کہ اسے جو ہے ہم صحیح جگہ پر فٹ کر سکیں۔ دوری جدول میں مینڈلیف نے اس وقت تک جو عناصر معلوم نہیں تھے اس کے لیے خالی جگہ رکھی تھی۔ ان میں سے 3 نامعلوم عناصر کو قریب کے معلوم عناصر کے اوپر ایکا بورون، ایکا ایلومینیم اور ایکا سلیکون نام دیا گیا۔ ان کی جوہری کمیت بالترتیب 44، 68 اور 72 ظاہر کی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے خواص کی بھی پیشن گوئی کی۔ بعد میں ان عناصر کی دریافت ہوئی، یعنی مینڈلیف کا جب دوری جدول انہوں نے تیار کیا اس وقت تک تو معلوم جتنے بھی عناصر تھے، 63 عناصر تھے اس وقت معلوم، وہ تمام انہوں نے اس میں جو ہے بتا دیے، اور اس کے بعد جو معلوم نہیں تھے اس کے لیے بھی انہوں نے خالی جگہ رکھی، یعنی انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ 3 عناصر جو ہے بعد میں دریافت ہوں گے، اور انہوں نے جو ہے اس کو تینوں کو 3 الگ الگ نام بھی دیے اور اس کی جوہری کمیت بھی انہوں نے بتا دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کی کچھ خصوصیت بھی بتا دی تھی، اور بعد میں جب وہ عناصر دریافت ہوئے تو وہ تقریباً مینڈلیف نے جو پیشن گوئی کی تھی، پریڈکشنز جو کی تھی، پہلے سے بتا دیا تھا، اس کے مطابق ہی اس کی خصوصیت تھی، اور پھر بعد میں ان کے نام بالترتیب اسکینڈیم، گیلیم اور جرمینیم رکھے گئے، اور ان عناصر کی خاصیت بھی تقریباً ویسی ہی تھی جو انہوں نے بتائے تھے۔ اس میں ذیل کی جدول اگر ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بتایا گیا، تو گیلیم کے پیشن گوئی کیے ہوئے خواص اور اصل خواص، اس کامیابی سے مینڈلیف کی دوری جدول کی اہمیت کو سب نے تسلیم کیا، یعنی جب یہ عناصر پتہ لگ گئے، یہ 3 عناصر، تو سب کو احساس ہو گیا کہ نہیں، مینڈلیف نے جو دوری جدول دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، سب نے اس کی اہمیت کو مان لیا، اور عناصر کی جماعت بندی کا یہ طریقہ فوراً جو ہے قبول کر لیا گیا، یعنی یہ 3 عناصر ملنے کے بعد فوراً سے جو یہ پیریوڈک ٹیبل تھا مینڈلیف کا، اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا پورے ورلڈ وائڈ۔ دیکھیے اب خصوصیت بتائی گئی ہے جوہری کمیت۔ ایکا ایلومینیم جو مینڈلیف نے پیشن گوئی کی تھی، سے اس کو ظاہر کیا تھا، اور بعد میں جب وہ عنصر پتہ لگا تو اس کا نام گیلیم رکھا گیا، اور اس کی اصل خصوصیات بتائی گئی ہے ایک کالم میں، اور پہلے کالم میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ خصوصیات ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جوہری کمیت۔ مینڈلیف نے جوہری کمیت جو ہے ایکا ایلومینیم کی بتائی تھی 68، اور اصل تھی 69.7، کافی قریب ہے۔ کثافت تو آلموسٹ سیم ہے، مینڈلیف نے بتائی تھی 5.9 اور ایکچوئل کثافت بھی تھی 5.94۔ نقطۂ جوش جو ہے مینڈلیف نے بتایا تھا کہ کم ہوگا اس کا، اور اس کا کم ہی ہے 30.2۔ کلورائڈ کا ضابطہ ECl3 سیم ہے GaCl3۔ آکسائڈ کا ضابطہ E2O3 Ga2O3 سیم ہے یہ بھی، کیونکہ E کی جگہ پر وہاں پر کیا آ گیا Ga، کیونکہ انہوں نے نام دیا تھا ایکا ایلومینیم، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے علامت رکھی تھی E، اور بعد میں نام دیا گیا گیلیم اور اس کے لیے علامت رکھی گئی Ga۔ آکسائڈ کی نوعیت انہوں نے بتایا تھا کہ 2 رخا آکسائڈ ہوگا، اور جب وہ عناصر پتہ لگا تو وہ اصل میں 2 رخا آکسائڈ ہی تھا، تو کافی حد تک پوری سیم خصوصیات ہے۔ اس کے بعد اس دوری جدول کو فوراً قبول کر لیا گیا۔
मेंडेलीव के इब्तदाई दौरी जदौल में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त होने के बाद मेंडेलीव ने इब्तदाई दौरी जदौल में कोई तब्दीली ना करते हुए सिर्फ एक सिफर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उन्होंने रईस गैसों को रख दिया। देखिए, रईस गैसें जो हैं, नोबल गैसेस जिसको कहा जाता है, वो 19वीं सदी के आखिर में जो है उसकी दरियाफ्त हुई, जो थे हीलियम, नियॉन और आर्गन वगैरह। तो ये जो रईस गैसें थी, इसके लिए उन्होंने पहले से तो जदौल में जगह नहीं रखी थी, लेकिन अब वो इन रईस गैसों को कहाँ ऐड करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अलग से जो है सिर्फ एक सिफर ग्रुप बनाया और उस सिफर ग्रुप में उन रईस गैसों को वहां पर ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ जो है एक जीरो ग्रुप ऐड करके वहां पर तमाम नोबल गैसेस को ऐड कर दिया गया। आइए दिमाग पर जोर दें। क्लोरीन के जो है हमजा है दो, ठीक है, Cl35 और Cl37। इनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडेलीव के दौरी जदौल में मुख्तलिफ मकामात पर रखना मुनासिब होगा, या उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने की वजह से हम उसको एक ही मकाम पर रखेंगे। देखिए, जो मेंडेलीव का दौरी जदौल है उसमें हमने क्या देखे कि वो जौहरी कमियत के दौरी तफाउल है, यानी जौहरी कमियत के मुताबिक जो है उसको कैटेगरी बनाई गई है और जौहरी कमियत के मुताबिक ही हर आंसर को एक के बाद एक रखा गया है। लेकिन क्लोरीन जो है एक ऐसा आंसर है जिसकी जौहरी कमियत जो है दो है, यानी इसके हमजा होते हैं दो, और इसकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। तो अब आंसर तो सेम है, लेकिन उसके दो हमजा है अलग अलग और जौहरी कमियत अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको एक साथ एक ही मकाम पर रखेंगे, या उसकी कीमियाई ख्वास क्योंकि सेम है तो उसको एक ही मकाम पर रखेंगे कि जौहरी कमियत अलग होने की वजह से उसको हम अलग अलग मकाम पर रखेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। मेंडेलीव के दौरी जदौल की खामियां। कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडेलीव के दौरी जदौल में उसका मकाम गैर वाज़ेह था, यानी ये जो दो अनासिर हैं इनकी जौहरी कमियत मसावी थी। तो अब इसको हम जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखेंगे वो हम बता नहीं पा रहे थे। मेंडेलीव के दौरी जदौल बनने के बहुत अरसे बाद जो है हमजा की दरियाफ्त हुई, जो अभी मैंने आप लोगों से सवाल पूछी थी कि क्लोरीन के दो हमजा है ना, उसकी दो अलग अलग जो है जौहरी कमियत अदद है 35 37, जबकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन जौहरी कमियत अलग अलग है। तो इस वजह से हम उसको दौरी जदौल में कहाँ रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला था। बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती है, इसलिए दो वजनी अनासिर के दरमियान कितने जो है अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशन गोई मेंडेलीव के दौरी जदौल के कुल्लिये के मुताबिक नामुमकिन थी। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तो यहाँ पर देखिए IN जौहरी कमियत 113, SN 118, SB 122, TE 125। तो 118 और 122 जौहरी कमियत अदद के दरमियान भी कुछ नए अनासिर दरियाफ्त हो सकते हैं जिसकी जौहरी कमियत जो है 119 हो, 120 हो। तो हम उसको कहाँ रखेंगे, उसके लिए जगह जो है नहीं है यहाँ पर बताई गई। और जौहरी कमियत में जो इजाफा ये नज़र आ रहा है, कहीं पर दो नंबर्स का इजाफा है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, तो इसमें भी कोई बाकायदगी जो है नज़र नहीं आती है। तो ये इसकी खामियां। इसके अलावा हाइड्रोजन का मकाम, ये बहुत बड़ी एक परेशानी थी, सबसे बड़ी परेशानी थी वो हाइड्रोजन का मकाम का तयन था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा आंसर है जिसमें हैलोजन जो ग्रुप है जिसको ग्रुप 7 में रखा गया है और अल्कली धातु का जो ग्रुप है जिसको ग्रुप 1 में रखा गया है, इन दोनों से मुशाबहत है हाइड्रोजन की, यानी अल्कली धातु वाली खुसूसियत भी उसमें मौजूद है और हैलोजन वाली खुसूसियत भी इसमें मौजूद है। तो हम इसको कहाँ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो सालमी ज़ाब्ता है वो H2 है, जबकि हेलोजन ग्रुप जिसको 7th में ग्रुप में रखा गया है, तो हेलोजन जो दूसरे हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इसका सालमी ज़ाब्ता भी बिल तरतीब F2 और Cl2 है। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन जो है उसमें अल्कली धातों वाली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हाइड्रोजन और अल्कली धातें फॉर एग्जांपल
सोडियम, पोटेशियम वगैरह के क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों में भी मुशाबहत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टेबल को देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और अल्कली धात सोडियम Na जो है अलामत है सोडियम की, इन दोनों के दरमियान मुशाबहत बताई गई है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ तामुल करता है तो तैयार होता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर क्लोरीन के साथ तामुल होने के बाद तैयार हो रहा है सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीजन से तामुल होकर हाइड्रोजन तैयार करता है H2O पानी। सोडियम भी तैयार करता है Na2O। हाइड्रोजन S सल्फर से तामुल करके तैयार करता है H2S और वहां पर भी तैयार हो रहा है Na2S। तो इस तरह से हाइड्रोजन और अल्कली धातुओं में बहुत ज्यादा मुशाबहत है। ठीक है, अब हम अगर हाइड्रोजन और हैलोजन में यकसानियत देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का धातु के साथ मुरक्कबात और अधातु के साथ मुरक्कबात बताए गए हैं, और इसके कंपैरिजन में हैलोजन ग्रुप से यहाँ लिया गया है क्लोरीन Cl2। ठीक है, इसका सालमी ज़ाब्ता है। तो हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता H2, उसका Cl2, और हाइड्रोजन जो है धात सोडियम के साथ जब तामुल करता है तो बनता है सोडियम हाइड्राइड, और वैसे ही क्लोरीन जब सोडियम के साथ तामुल करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। अधात यहाँ पर ली गई है कार्बन। हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ तामुल करता है तो तैयार होता है CH4 मीथेन, और बिल्कुल वैसे ही क्लोरीन जब कार्बन के साथ तामुल करता है तो तैयार होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा यकसानियत है। तो मंदरजा बाला खुसूसियत का अगर हम ख्याल करें तो ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि हम हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप में रखेंगे या हैलोजन के ग्रुप में रखेंगे, यानी हम उसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 7 में रखें, ये तय करना बहुत मुश्किल है। और इसके बारे में मेंडलीफ ने अपने दौरी जदौल में कुछ भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है मेंडलीफ के दौरी जदौल की। इसके बाद एक मॉडर्न वर्जन इसका आ गया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जदीद दौरी कुलिया जिसका हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेंडलीफ के दौरी जदौल की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई। जिस जमाने में मेंडलीफ ने दौरी जदौल पेश किया था उस वक्त उस जमाने में साइंसी दुनिया में जौहर या एटम जो होता है इसके अंदरूनी हिस्सों से मुतालिक कोई इल्म नहीं था। उस वक्त साइंसदान ये तस्वुर करते थे कि जौहर जो है किसी भी चीज़ का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा होता है, इसके अंदर मज़ीद कुछ और मौजूद नहीं होता। लेकिन बाद में ये दरियाफ्त हुआ कि जौहर के अंदर भी एक मरकज़ा होता है, मरकज़े में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अतराफ में इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं जिस पे मनफी बरकी बार होता है, प्रोटॉन्स पर मस्बत बरकी बार होता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर कुछ भी बरकी बार नहीं होता। तो उसके इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त जब हुई जो जौहर में मौजूद होता है, उसके बाद साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जो जौहरी अदद है उसके दरमियान ताल्लुक का मुताला करने लगे। मेंडलीफ के दौरी जदौल में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर का तरतीबी नंबर था, वहां पर उसको इम्पोर्टेंस जौहरी अदद को नहीं दी गई थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद जौहरी अदद को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। सन 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मॉजले ने एक्सरे नली के इस्तेमाल करके तजुर्बे के जरिए दिखाया कि अंसर का जो जौहरी अदद होता है जिसको Z से जाहिर किया जाता है वो अंसर के मरकज़े में मौजूद मस्बत बरकी बार या प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स उसमें मौजूद है उतना उसका जौहरी अदद होगा। मौजले ने तजुर्बात के जरिए कई अनासिर के जौहरी अदद का तयन किया जिससे मालूम हुआ कि ज़्यादातर अनासिर की बुनियादी खुसूसियत जो होती है वो जौहरी कमियत अदद नहीं बल्कि उसकी जौहरी अदद पर डिपेंड करती है। जबकि मेंडलीफ का जो दौरी जदौल था, पीरियोडिक टेबल था, उसमें क्या बताया गया था कि जौहरी कमियत के मुताबिक अनासिर के यकसा ग्रुप में रखा गया था, है ना। तो अब यहाँ पर वो बदल गया, अब जौहरी कमियत की बजाय जौहरी अदद को इम्पोर्टेंस दी गई और बताया गया कि जौहरी अदद पर जो है जो किसी भी अंसर की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, खुसूसियत होती है, वो जौहरी अदद पर मुनासिर होती है। तो इसके मुताबिक मेंडलीफ के दौरी कुलिये में तब्दीली की गई और जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया
جو اس طرح ہے کہ عناصر کے خاص ان کے جوہری عدد کے دوری تفاعل ہوتے ہیں. یعنی یہاں جوہری کمیت کو ہٹا کر کیا ایڈ کیا گیا؟ جوہری عدد. ٹھیک ہے، جوہری عدد کے دوری تفاعل ہوتے ہیں. یعنی جو نیا پیریوڈک ٹیبل بنایا گیا اس میں جوہری عدد کے مطابق جو ہے اب عناصر کو رکھا جائے گا. جدید دوری جدول یا لانگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل جدول کی طویل صورت یہ دیکھتے ہیں. عناصر کو ان کے جوہری عدد کی سعودی ترتیب میں رکھنے پر عناصر کی جو جماعت بندی حاصل ہوتی ہے اس کو جدید دوری جدول یا ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جوہری عدد کے مطابق عناصر کو رکھا گیا. جوہری عدد کی بنیاد پر بننے والے جدید دوری جدول سے عناصر کے خواص کی پیشن گوئی زیادہ صحیح طور پر کی جا سکتی ہے. جدید دوری جدول کو ہی طویل دوری جدول یا لانگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل بھی کہتے ہیں. تو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل اور لانگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل سیم چیز ہے. جدید دوری جدول میں عناصر کی ترتیب ان کے جوہری عدد جس کو Z سے ظاہر کیا گیا ہے اس کے مطابق رکھی گئی. جدول ہم دیکھتے ہیں آگے ابھی. اس وجہ سے مینڈیلیف کے دوری جدول کی بہت ساری جو خامیاں تھی وہ دور ہو گئی. البتہ ہائیڈروجن کا جو مقام ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے، الکلی گروپ میں رکھا جائے یا ہیلوجن گروپ میں رکھا جائے، وہ اب تک واضح نہیں ہوا. وہ کشمکش یہاں بھی جدید دوری جدول میں بھی ختم نہیں ہو سکی کہ ہم ہائیڈروجن کو کہاں رکھیں گے. یہ ہے جدید دوری جدول، ماڈرن پیریوڈک ٹیبل ہے یہ. اور اس میں اگر آپ غور سے دیکھو گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے دیکھیے 1 2 3 4 اس طرح سے آپ کو نمبرز جو ہے یہاں پر دکھیں گے. اور اس کے بعد بلاکس بھی آپ کو نظر آئیں گے. ایس بلاک ہے لیفٹ سائڈ پر، رائٹ ہینڈ سائڈ پر پی بلاک، درمیان میں ہے ڈی بلاک، نیچے ہے ایف بلاک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الگ الگ کلر سے بھی جو ہے گروپس الگ الگ بنائے گئے ہیں. یکساں خصوصیات والے عناصر کو ایک کلر سے بتایا گیا ہے. اور اس کو پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں یہاں پر اس کے لیے آپ کو بتایا گیا آپ کیسے پڑھو گے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایچ جو دکھا ہوا ہے ہائیڈروجن. اوپر سب سے پہلے اس کا لکھا ہے جوہری عدد جو کہ 1 ہوتا ہے، درمیان میں اس کے بعد لکھی ہوئی ہے علامت جو کہ ایچ ہے، نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے ہائیڈروجن، اور سب سے نیچے اس کی لکھی ہوئی ہے جوہری کمیت. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ جوہری عدد سب کا بہت بڑا بڑا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، ہر عنصر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جوہری عدد کے مطابق اس کو ارینج کیا گیا ہے. سب سے آخر میں دیکھیں یہاں پر 103 جوہری عدد والا عنصر موجود ہے اور سب سے اوپر یہاں پر ایک جوہری عدد سے شروع کیا گیا ہے. اور جوہری کمیت کو بھی لکھا گیا ہے لیکن بہت نیچے چھوٹا سا لکھا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھے کہ جوہری کمیت نہیں بلکہ جوہری عدد پر ہی عناصر کی جو خصوصیت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ہے ماڈرن پیریوڈک ٹیبل. اور آج جو ہم جس پیریوڈک ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں کیمسٹری میں، علم کیمیا میں، وہ یہی ہے. آپ نے گزشتہ جماعتوں میں پڑھا ہے کہ جوہر میں الیکٹران مرکز کے ارد گرد مدار میں جس طرح سمائے ہوئے ہوتے ہیں وہ الیکٹرانی تشکیل الیکٹران کی کل تعداد پر منحصر ہوتی ہے. اور جوہر میں الیکٹران کی کل تعداد جو ہے اس کی جوہری عدد کے مساوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھے ہیں نا پہلے کہ جتنے بھی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اس کی جوہری تعداد کے مساوی ہوتی ہے. عنصر کا جوہری عدد اور اس کی الیکٹرانی تشکیل کے درمیان تعلق جدید دوری جدول میں واضح طور پر جو ہے یہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں اتنے ہی پروٹونز ہوتے ہیں اور اتنے ہی نیوٹرونز بھی ہوتے ہیں. اسی لیے جو نیوکلیس اور مرکزہ ہوتا ہے، مرکزے میں جو نیوٹرونز ہوتے ہیں پارٹیکل وتھ نو چارج، اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا. الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹیولی چارج ہوتے ہیں، پروٹونز جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں. دونوں سیم تعداد میں ہوتے ہیں پروٹون اور الیکٹرونز. اس لیے جو ایٹم ہوتا ہے وہ برقی طور پر معتدل ہوتا ہے کیونکہ منفی برقی بار اور مثبت برقی بار کی تعداد سیم ہے. دونوں سیم ہونے کی وجہ سے چارج جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جیسے یہاں بتایا گیا کہ جو الیکٹرانی تشکیل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے نا. پہلے مدار میں جو ہے 2 الیکٹران ہوں گے، اس کے بعد 8 ہوں گے. تو یہ جو الیکٹرانی تشکیل پر ہی جو ہے وہ
اس عنصر کا جوہری عدد منحصر کرتا ہے، اور اس خصوصیات کو واضح طور پر ہم ماڈرن پیریوڈک ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 تھا۔ پارٹ 2 دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل پر اس کا پارٹ 1 اپلوڈڈ ہے، پہلے وہ دیکھیے پھر اس کو دیکھیے، تو آپ کو دونوں چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔